السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جاننے والے ہیں مرد اور عورت کے نماز میں کیا ڈیفرنس ہے، کیا فرق ہے، کیا انتر ہے۔ اس کو ہم ایک ہی ویڈیو میں سارا ڈیفرنس کو جان لیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ ایک ڈیفرنس مرد اور عورت کی نماز میں کیا ہے اس کو جان سکیں۔ چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو چادر وغیرہ سے ہاتھ نکال کر کانوں تک اٹھانا چاہیے اور عورتوں کو ہر حال میں بغیر ہاتھ نکالے ہوئے کندھوں تک اٹھانا چاہیے۔ نمبر 1 ڈیفرنس یہ ہے، فرق یہ ہے کہ مرد حضرات اگر چادر اور رکھے ہوں تو چادر کے باہر ہاتھ نکال کر تکبیر تحریمہ کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے، اور عورت جو ہیں وہ چادر کے اندر ہی اپنے ہاتھ کو کندھوں تک اٹھائیں۔ نمبر 2 تکبیر تحریمہ کے بعد مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے اور عورتوں کو سینے پر۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عورت جو ہے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھے گی اور جو مرد ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھے گا۔ نمبر 3 مردوں کو دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کی کلائی پر بچھا دینا چاہیے، اور عورتوں کو داہنی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھنا چاہیے۔ مردوں کی طرح ہلکا بنانا اور بائیں کلائی پکڑنا نہ چاہیے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھے اور رکھنے کے بعد اس کو چھوٹی انگلی اور انگوٹھا سے پکڑ لے، اور عورت جو ہے اپنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر صرف رکھ دے، پکڑے نہ۔ نمبر 4 مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھکنا چاہیے کہ سر اور پشت برابر ہو جائیں، اور عورتوں کو صرف اس قدر جھکنا چاہیے جس سے ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ مرد حضرات کو اچھی طرح سے جھکنا چاہیے، سر اور پیٹھ برابر رہے، اور عورتوں کو چاہیے کہ صرف اتنا جھکے کہ ان کا جو ہاتھ ہے وہ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ نمبر 5 مردوں کو رکوع میں انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں پر رکھنی چاہیے، اور عورتوں کو بغیر کشادہ کیے ہوئے ملا کر رکھنا چاہیے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ مردوں کو رکوع میں اپنی ہاتھ کی انگلیاں کشادہ رکھنا چاہیے، اور عورتوں جو ہیں وہ اپنی ہاتھ کی انگلیاں رکوع کے اندر ملا کر رکھیں۔ نمبر 6 مردوں کو حالت رکوع میں کوہنیاں پہلو سے علیحدہ رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو پہلو سے ملا کر رکھنا چاہیے۔ چھٹا فرق یہ ہے کہ مرد حضرات حالت رکوع کی حالت میں ان کی جو کوہنیاں ہیں پہلو سے علیحدہ رکھے، عورت جو ہے اپنی کوہنیوں کو پہلو سے ملا کر رکھے۔ نمبر 7 مردوں کو سجدہ میں پیٹ رانوں سے اور بازو بغل سے جدا رکھنا چاہیے۔ ساتواں فرق یہ ہے کہ مردوں کو سجدہ میں پیٹ رانوں سے اور بازو بغل سے جدا رکھنا چاہیے، لیکن عورتیں جو ہیں وہ بالکل ملا کر رکھیں۔ نمبر 8 سجدہ میں مرد کی کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوں اور عورتوں کی زمین پر بچھی ہوں۔ 8واں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ میں مرد کی جو کوہنیاں ہیں زمین سے اٹھی ہوں اور عورتوں کی جو کوہنیاں ہیں زمین سے لگی ہوئی ہوں۔ نمبر 9 مردوں کو سجدہ میں دونوں پیر کی انگلیوں کے بل کھڑے رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو دونوں پاؤں کی باہر کی طرف نکال لینے ہوں گے۔ 9واں جو فرق ہے وہ ہے کہ مردوں کو سجدہ میں دونوں پیر کی انگلیاں کھڑا رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو دونوں پاؤں کو سجدہ میں باہر نکال لینے ہوں گے ایک طرف۔ نمبر 10 مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں بائیں پاؤں پر بیٹھنا چاہیے اور داہنے پاؤں کو انگلیوں کے بل کھڑا رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو دونوں پاؤں داہنی طرف نکال کر بائیں سرین پر بیٹھیں۔ 10واں فرق یہ ہے کہ مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں جب آپ قاعدہ میں بیٹھیں یا سجدہ سے اٹھ کر بیٹھیں اس وقت مردوں کو کیا کرنا چاہیے کہ بائیں پاؤں پر بیٹھنا چاہیے، بائیں پیر پر بیٹھے،
اور دائیں پاؤں کی انگلیوں کو کھڑا رکھیں اور عورتوں کو دونوں پاؤں داہنی طرف نکال کر بائیں سرین پر بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 11، عورتوں کو کسی وقت بلند آواز سے قرات کرنے کا اختیار نہیں، بلکہ ان کو ہر وقت آہستہ آہستہ آواز سے قرات کرنا چاہیے۔ 11واں فرق یہ ہے کہ عورت ہر حال میں آہستہ قرات کرے۔ جب بھی آپ کو نماز کے اندر قرآن پڑھنا ہو تو عورت کیا کرے گی؟ ہر وقت آہستہ قرات کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیں، دوسروں تک ضرور ویڈیو کو شیئر کریں۔